الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ محترم سامعین کرام اور حاضرین مجلس، آج کی اس محفل میں آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ دین کی باتیں عرض کریں گے۔ ہمارے لیے دین اسلام پر چلنے کی خاطر کون سا طریقہ اور کون سا منہج بہتر ہے، بلکہ واجب ہے کہ جسے اپنائیں اور جس پر ہم چلیں، اور وہ کون سے باطل مناہج اور وہ طریقے ہیں جن سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے، بالخصوص موجودہ دور میں۔ آپ کے سامنے میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے نبی آپ کہہ دے کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اسی کی پیروی کرو، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو کہ وہ راستے تمہیں صحیح راہ سے بھٹکا دیں، صحیح راہ سے الگ کر دیں۔ یعنی دوسرے راستوں کی طرف جاؤ گے، دوسرے طریقوں کو اپناؤ گے تو جو نبی کا طریقہ ہے اور جو صراط مستقیم ہے، وہ سارے طریقے، وہ سارے راستے تمہیں اس صراط مستقیم سے بھٹکا دیں گے، نبی کے طریقے سے دور کر دیں گے۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اللہ کی راہ سے دور کر دیں گے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اسی چیز کی تمہیں وصیت کی گئی ہے تاکہ لوگوں کو بتاؤ وہ راہ ہدایت پر آئیں۔ تو یہ نبی کو خطاب ہے، نبی کو اسی لیے بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ بھٹکی ہوئی انسانیت کو راہ راست پر لائے، جو صحیح راستے کو چھوڑ کر، صحیح طریقے کو چھوڑ کر غلط طریقے کو اپنا لیے ہیں اور غلط راہ پر چل پڑے ہیں، انہیں ان راہوں سے، ان باطل طریقوں سے نکال کر کے صحیح راہ پر لاؤ۔ چنانچہ جب جب انسانیت بھٹکی ہے، اللہ رب العالمین نے اپنے نبیوں کو، رسولوں کو بھیجا، اور یہ معلوم ہے کہ اب نبیوں کا سلسلہ بند ہو چکا ہے۔ آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اور علماء جو ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں، یہی امت کے اندر لوگوں کو صحیح راستہ بتائیں گے۔ نبیوں کا جو منہج تھا اور ان کی جو ذمہ داری تھی، علماء کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ نبیوں کے طریقوں کو بتائیں اور ان کے منہج کو واضح کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگ اپنے اپنے طریقوں پر عمل کریں، جیسا جس کی سمجھ میں آئے، اپنی منمانی دین کے اندر، قرآن کے اندر، حدیث کے اندر جو سمجھ میں آئے اپنے حساب سے، اپنے طریقے سے، اپنے منہج سے چلے۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین کو بھیجا ہے تو ساتھ میں منہج اور طریقہ بھی بتایا ہے۔
اور رسولوں کے بھیجنے کا مقصد یہی ہے، کیونکہ اللہ کا جو دین ہوتا ہے، نبی جو اللہ کا دین لے کر آتے ہیں، اللہ کی کتاب لے کر کے آتے ہیں، تو وہ عمل کر کے بتاتے ہیں، اور اسی کو طریقہ اور منہج کہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ دین پر خود ہی عمل کر لینا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کو رسولوں کو بھیجنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ کتاب نازل کر دیتا، اس کو پڑھ کے اسی پہ تمہیں عمل کرنا ہے۔ کسی رسول کو بھیجنے کی ضرورت نہ ہوتی، لیکن رسولوں کو بھیجنے کا مقصد یہی ہے تاکہ وہ دنیا والوں کو بتائیں کہ یہ جو اللہ کا دین ہے، اس کی جو یہ شریعت لے کر کے میں آیا ہوں، اس پر عمل کیسے کرنا ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، اللہ کے رسول فرماتے تھے تم نماز اسی طریقے سے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں۔ خذوا عنی مناسککم، حج اور عمرے کے جو طریقے ہیں اس کو اسی طریقے سے ادا کرو جیسے میں ادا کرتا ہوں، مجھ سے سیکھو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین پر عمل کر کے بتاتے تھے، اور صحابہ کرام دیکھ کر کے اسی طریقے سے عمل کرتے تھے۔ یہی اسٹائل ہے، یہی طریقہ ہے دین کا، اور یہی منہج ہے۔ تو جیسے دین پر عمل کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور صحابہ نے جس طریقے سے نبی سے دین کو سیکھا ہے، عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور پھر اس کے بعد صحابہ نے جیسے عمل کیا ہے، اسی طریقے سے ہمیں دین پر عمل کرنا ہے، اور یہ واجب ہے، ضروری ہے۔ اگر ہم نبی کے طریقے کو اور صحابہ کے طریقے کو چھوڑ دیں گے اور اپنی منمانی عمل کریں گے تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، ہم کبھی بھی نہیں کامیاب ہو سکتے۔ دین کے اندر کوئی منمانی نہیں ہے، بلکہ نبی کا طریقہ ضروری ہے۔ آپ دیکھیں جو افتراق والی حدیث ہے، بہت ہی اہم حدیث ہے، ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے اس کو بیان کرتا ہے اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ افتراق والی حدیث سے مراد یہ ہے جس کے اندر یہ آیا ہے کہ یہ امت جو ہے 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، مشہور ہے۔ افترقت الامت، افترقت الیہود علی 71 فرقہ، وافترقت النصارى علی 72 فرقہ، کہ یہودی 71 فرقوں میں، نصارہ 72 فرقوں میں، وستفترق امتی علی 73 فرقہ، اور میری امت جو ہے 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی۔ کلھا فی النار الا واحدہ، قالوا من یا رسول اللہ، قال ما انا علیہ واصحابی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ سب جہنمی ہوں گے سوائے ایک کے۔ صحابہ نے فوراً پوچھا اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہوں گے؟ جو لوگ جنت میں جائیں گے وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ ما انا علیہ الیوم و اصحابی، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس طریقے اور منہج پر قائم ہوں گے جس پر آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ دیکھیں یہ بہت اہم ہے۔ تو یعنی کامیابی کا جو انحصار ہے، جو بنیاد ہے، وہ دین کو صرف اپنانے پر نہیں ہے، دین پر عمل کرنے پر نہیں ہے، بلکہ دین کو اپنا کر اسی طریقے سے دین پر عمل کرنا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا اور جس طریقے سے صحابہ نے عمل کیا ہے۔ کیونکہ نجات کا جو ذریعہ ہے، اللہ کے رسول نے بتایا ہے کہ کامیابی کا ذریعہ کیا ہے، کامیاب کون لوگ ہوں گے؟ جو اس طریقے اور منہج پر قائم ہوں گے جس پر آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ ما انا علیہ اليوم، ما انا علیہ اليوم و اصحابی۔ اور بعض روایت میں الجماعہ ہے، یعنی صحابہ اس سے مراد ہے، صحابہ کی جماعت۔ تو وہ اتھارٹی ہے، وہ اسوہ اور نمونہ ہے پوری امت کے لیے، قیامت تک کے لیے وہ معیار ہیں۔ صرف رسول ہی نے معیار نہیں بنایا ہے، اللہ نے بھی انہیں معیار بنایا ہے۔ یعنی دین کو سمجھنے اور دین پر عمل کرنے کے لیے صحابہ کو بھی معیار بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آمنوا بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا،
اگر وہ لوگ وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر وہ لوگ ایمان اسی طریقے سے لائیں گے جیسے تم لوگ لائے ہو تو پھر وہ کامیاب مانے جائیں گے، وہ ہدایت پر ہوں گے، ورنہ وہ اختلاف کا شکار ہوں گے۔ تو دیکھیے کامیابی کے لیے ایمان کس طرح سے لانا ہے، جیسے صحابہ نے ایمان لائے۔ تو صحابہ کو معیار بنایا اللہ تعالیٰ نے، اور بہت ساری چیزوں میں صحابہ کو معیار بنایا گیا، کیونکہ انہوں نے وحی کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور جیسے نبی نے عمل کیا ویسے وہ لوگ عمل کرتے تھے، اس لیے ان کو معیار بنایا گیا ہے۔ اور اسی کو منہج سلف کہتے ہیں۔ سلف کا معنی ہی ہوتا ہے صحابہ، صحابہ کا عمل، تو ان کا جو عمل ہے وہی منہج اور وہی طریقہ ہمارے لیے۔ بہت سارے لوگ اس لفظ سے بدکتے ہیں، بھاگتے ہیں منہج کا جب نام آتا ہے، حالانکہ اس کے بغیر کامیابی ہے ہی نہیں۔ شروع ہی سے صحابہ کے دور ہی سے یہ طریقہ چلا آ رہا ہے، اللہ نے قرآن میں استعمال کیا ہے، نبی نے اس کو معیار بنایا ہے۔ اچھا، یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ لوگ اس لفظ سے کیوں بھاگتے ہیں جب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ بھائی صحابہ کا منہج ضروری ہے، نبی کا طریقہ ضروری ہے، اس کے بغیر ہم اپنی منمانی دین پر عمل نہیں کر سکتے، کہ چاہے جو ہو اپنے حساب سے عمل کرے۔ کیوں بدکتے ہیں جب صحابہ کا نام لیا جاتا ہے کہ بھائی جیسے انہوں نے عمل کیا ہے، جیسے انہوں نے دین کو سمجھا ہے اسی طریقے سے سمجھیں گے، ہر چیز میں، ہر فیلڈ میں دین پر ہم اسی طریقے سے عمل کریں گے جیسے نبی نے صحابہ کو بتایا ہے، اور جیسے صحابہ نے سمجھا ہے ویسے ہی ہم سمجھیں گے۔ کیوں؟ جب ایسا ہم ان کو باندھ دیں گے اس سے، تو پھر ان کی منمانی نہیں چلنے پائے گی، منمانی نہیں چلنے پائے گی۔ پھر وہ اپنی مرضی سے جو پیشین گوئیاں کرتے رہیں اور جو بھوشوانی بتاتے رہیں، میں سمجھتا ہوں ایسا ہوگا، میں سمجھتا ہوں اس آیت کا یہ مطلب ہے، میں سمجھتا ہوں اللہ یہ کہہ رہا ہے، یہاں پر اللہ کے نبی اپنے حساب سے سب بتاتے رہتے ہیں، حدیث اور قرآن کا معنی مفہوم، وہ منمانی نہیں چلنے پائے گی۔ بھائی نبی نے کیا کہا ہے قرآن کی اس آیت کے بارے میں، صحابہ نے کیا کہا ہے، جب ہم اس کو پیش کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ دیکھو اقوال اور آراء کو پیش کر رہے ہیں، جو آیت کا جو سامنے جو معنی ہے اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں اس کی ایک واضح مثال میں پیش کرتا ہوں۔ قرآن کے اندر سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق جو فیصلہ نہیں کرے گا وہ کافر ہے، وہ لوگ کافر ہے۔ یعنی جو شریعت اللہ کی طرف سے نازل ہوئی اس کے مطابق جو یہ عام ہے فیصلہ نہیں کرے گا وہ کافر ہے۔ اب دیکھیے اس میں کیا ہے، اسے ایک بات تو اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تو عام بات کہی ہے، من کا مطلب کوئی معمولی شخص ہو یا کوئی بڑا شخص ہو، کوئی جماعت ہو یا کوئی حکومت ہو، کوئی بھی ہو، ایک معمولی فرد ہو یا کوئی بڑا فرد ہو، کوئی رعایا ہو یا حاکم ہو، کوئی بھی ہو، یہ من ہے، ہر ایک کو یہ حکم ہے، ہر ایک کو پابند بنایا گیا ہے کہ وہ اس کے پاس اگر کوئی فیصلہ آتا ہے، فیصلہ کسی کے پاس بھی آ سکتا ہے، ایک گھر کا جو مالک ہے وہ اپنے گھر میں فیصلہ کرتا ہے کسی بھی بات میں، کورٹ میں، مجلس میں یا کہیں بھی، کسی بھی چیز کا اگر وہ ذمہ دار ہے اس کے بعد فیصلہ آ سکتا ہے۔ علاقے میں بہت سارے جو ہے قاضی ہوتے ہیں، مفتی ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، یا عام آدمی کسی کے پاس بھی دو آدمی کا جھگڑا آ گیا، آپ کو فیصلہ کرنا ہے کسی بھی مسئلے میں، یا کوئی کسی دینی معاملے میں آپ سے پوچھنے آیا اس میں آپ کو فیصلہ کرنا ہے، یا کوئی دنیاوی معاملہ ہے آپ سے آیا پوچھنے کے لیے یا حل کرنے کے لیے تو آپ کو اس میں فیصلہ کرنا ہے۔ کوئی بھی چیز ہو، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کوئی بھی معاملہ ہو اگر تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف آؤ لے کر کے اس معاملے کو، یعنی قرآن اور حدیث کی روشنی میں حل کرو۔ یہ تو حکم ہے، یہ تو سب کے لیے ہے۔ شریعت کہتے کسے ہیں؟ قرآن اور حدیث کو کہتے ہیں،
یعنی قرآن اور حدیث کی روشنی میں، شریعت کی روشنی میں اگر کوئی فیصلہ نہیں کرتا ہے تو وہ کافر ہے، وہ کافر ہے۔ یہ اس کا ظاہری مطلب ہے۔ لیکن پہلی بات، جو خوارج ہیں، جو دین کو، قرآن کو اپنی عقل سے سمجھ کی کوشش کرتے ہیں، انہیں سلف سے لینا دینا نہیں۔ نبی نے کیا سمجھایا ہے، صحابہ نے اسے کیا سمجھایا اور سمجھایا ہے لوگوں کو، اس سے لینا دینا نہیں۔ انہیں اپنے منہج اور اپنے فکر کو رائج کرنا ہے اور دوسروں پر مسلط کرنا ہے، اس کے حساب سے وہ قرآن کو استعمال کرتے ہیں، قرآن پہ عمل نہیں کرتے ہیں، اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اب کہیں گے دیکھو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو عمل نہیں کرے گا وہ کافر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری جو حکومتیں ہیں سب کافر ہیں، تو وہ صرف حکومت کو مراد لیتے ہیں، حکمرانوں کو مراد لیتے ہیں۔ بھائی تم حکمرانوں کو مراد کیوں لو؟ یہاں پر کہاں حکمران اللہ تعالیٰ نے کہا ہے؟ حکمرانوں کو کہاں یہاں مراد لیا خاص طور سے؟ یہاں تو من کا سیگا ہے، کوئی بھی ہو، سب کوئی پابند ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو حاکم ہو صرف شریعت کا پابند وہی ہے، اور باقی تم آزاد ہو، تم کیسے بھی رہو، تمہارے بچے کیسے بھی رہیں، تمہارے بچے یورپ امریکہ میں جائیں، کیسے بھی عائش کریں، اور تم جو ہے لوگوں کو بیوقوف بناؤ آیت پڑھ کے قرآن کی کہ دیکھو اس سے مراد حکمران ہے، وہ لوگ شریعت نافذ نہیں کرتے وہ کافر ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، سب کفار ہے، سب طاغوت ہیں، ہو گیا۔ لیکن یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں، قرآن جس پر نازل ہوا ہے اور جنہوں نے دیکھا اور اس کو سمجھا انہوں نے کیا کہا؟ جو ترجمان القرآن ہے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کسی بھی تفسیر کی کتاب اٹھا کے دیکھ لو، تفسیر طبری ہے، ابن کثیر ہے، ساری تفسیر، اس آیت کو پڑھو، اس کا مطلب کیا بتایا ہے، وہاں پر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ضرور ملے گا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے۔ یہاں جو ہے لکھا ہے انہوں نے کہ یہاں کفر اصغر مراد ہے، وہ کفر مراد نہیں ہے جس سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ کفر اصغر کا مراد یہ ہوا کہ گناہ کبیرہ ہے، یعنی اگر کوئی شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا ہے تو گویا وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہا ہے، جیسے اور بہت سارے گناہ کبیرہ ہوتے ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھیجا تھا خوارج سے مناظرہ کرنے کے لیے جنگ نہروان کے موقع پر، تو انہوں نے بھی یہی شبہ پیش کیا تھا، اسی آیت کو پیش کیا تھا، اور انہوں نے اعتراض حضرت علی پر کیا تھا، حضرت معاویہ پر کیا تھا۔ اس وقت کے خوارج نے اسی آیت کو پیش کر کے حضرت علی اور حضرت معاویہ پر اعتراض کیا تھا کہ ان لوگوں نے اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کیا ہے، نعوذ باللہ۔ اس وقت کے خوارج نے اسی آیت کو پڑھا تھا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سامنے انہوں نے یہ آیت پڑھی، کہا دیکھو اللہ نے کہا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ جب ابن عباس نے کہا کہ تم لوگ کیوں خروج کی ہو، تم لوگ کیوں لڑنا چاہتے ہو حضرت علی کے خلاف، حکومت کے خلاف تم لوگ بغاوت کیوں کرنا چاہتے ہو؟ 12,000 کی فوج انہوں نے اکٹھا کر لی تھی حضرت علی سے لڑنے کے لیے نہروان کے موقع پر۔ جب حضرت ابن عباس نے سوال کیا، ان کے بہت سارے اعتراض تھے، اس کی تفصیل میں ہم نہیں جاننا چاہتے ہیں۔ یہ جو یہاں پر انہوں نے اس آیت کو پیش کیا تو کہا کہ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ اس کی شریعت کے مطابق جو فیصلہ نہیں کرے گا وہ کافر ہے، اور انہوں نے شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کیا ہے، انہوں نے انسانوں کو فیصل بنایا ہے، اللہ کو فیصل نہیں بنایا ہے۔ جب وہ تحکیم کا واقعہ پیش آیا تھا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یہ فیصلہ دیا گیا تھا، ان کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ تم دونوں فیصلہ کر کے جو صلح کرو گے وہی مان لیا جائے گا۔ تو انہوں نے اس چیز کو اختلاف کے طور پر پیش کیا کہ انہوں نے یعنی معاویہ اور علی رضی اللہ عنہما نے قرآن کے مطابق فیصلہ کرنے کے بجائے انسانوں کو کیوں فیصل بنا دیا ہے؟ جب انسانوں کو فیصل بنا دیا اس کا مطلب یہ لوگ کافر ہو گئے، اور کافر سے جنگ کرنا واجب ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان لوگوں کو سمجھایا
کہا کہ بہت اچھی بات ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں تم لوگوں میں کوئی صحابی نہیں ہے، ایسا آدمی مجھے نظر نہیں آ رہا ہے جس نے نبی کو دیکھا ہو، یعنی کوئی صحابی نہیں ہے تمہارے اندر، اس لیے مجھے خوشی ہے، کوئی صحابی نہیں ہے تمہارے اندر، اور میں جہاں سے آیا ہوں میں صحابہ کی جماعت کی طرف سے آیا ہوں، میں حضرت علی کے پاس سے ہو کر کے آیا ہوں، انہوں نے مجھے بھیجا ہے، اور تمہارے اندر کوئی عالم نہیں ہے، اس پر بھی مجھے خوشی ہے۔ یعنی وہ جو خوارج تھے ان کے یہاں کوئی عالم نہیں تھا، اور یہ حقیقت ہے آج تک ان کے یہاں کوئی عالم نہیں ہوتا ہے، اور یہ اپنے آپ کو ہی صرف دین کا عالم سمجھتے ہیں، دوسروں کو عالم ہی نہیں سمجھتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے یہاں کوئی عالم نہیں ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس نے کہا مجھے خوشی ہے کہ تمہارے یہاں کوئی صحابی نہیں ہے، اور میں صحابہ کی جماعت کی طرف سے آیا ہوں، اور تمہارے یہاں کوئی عالم نہیں ہے، عالم تو صحابہ ہیں، وہاں سے میں ہو کر کے آیا ہوں، اور اللہ کے رسول نے مجھے قرآن کی تفسیر خود بتلائی ہے۔ یہاں پر آیت کا جو تم مفہوم لے رہے ہو وہ نہیں ہے، بلکہ یہاں پر کفر اصغر مراد ہے۔ تم مفہوم کیا لے رہے ہو؟ یعنی تم لوگ کفر اکبر مراد لے رہے ہو، اور اسی وجہ سے تم جنگ کرنا چاہتے ہو، تو یہ تمہاری تعویل غلط ہے، تمہارا عقیدہ یہ صحیح نہیں ہے۔ بہرحال انہوں نے سمجھایا تو کہتے ہیں کہ 4000 سے زیادہ لوگ توبہ کر لیے ان کے ہاتھ پر، اور انہی کے ساتھ واپس نکل کر چلے آئے، اور باقی جو کٹر تھے وہ جمے رہ گئے، اور انہوں نے لڑائی کی اور سب مارے گئے، اور جو باقی بچے وہ ادھر ادھر بھاگ لیے۔ انہی کی بقایا جات آج بھی موجود ہے، اور حدیث کے اندر ہے کہ یہ لوگ قیامت تک موجود رہیں گے، جو دین کو اپنے حساب سے سمجھیں گے اور امت کے درمیان فساد مچائیں گے۔ یہ خوارج اسی وقت سے اللہ کے نبی کے دور سے، صحابہ کے دور سے موجود ہے، اور یہ بھی ہے حدیث کے اندر کہ جب جب امت کمزور ہوگی، جب جب امت پر کمزوری لاحق ہوگی، تب تب ان کا شور ہنگامہ ہوگا، تب تب ان کا فساد اور قتل و خوریزی بڑھے گی۔ دشمنوں کے ساتھ مل کر یہ امت کے اندر قتل و فساد مچائیں گے۔ کب؟ جب جب امت کمزور ہوگی، اور جب طاقتور ہوگی تو یہ چھپ جائیں گے، انڈر گراؤنڈ ہو جائیں گے، اور یہی ہوتا ہے۔ یہ خوارج نے بھی حکومت کی ہے، اور روافض نے بھی حکومت کی ہے گاہے بگاہے، لیکن ان کی تاریخ ہے کہ کبھی بھی انہوں نے کافروں سے جہاد کر کے، لڑ کر کے زمین کو فتح نہیں کیا ہے کہ لڑائی کر کے زمین کو فتح کرے اور وہاں پر حکومت کرے۔ انہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کو قتل کر کے، مار کر کے ان کی زمین پر قبضہ کیا اور حکومت کی ہے، کبھی کبھی وقتی طور پر، اور یہ جب بھی موقع پاتے ہیں فساد مچاتے رہتے ہیں۔ تو یہ میں مثال میں بتا رہا تھا کہ یہ اپنے منمانی جو ہے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحابہ نے کیا کہا ہے، نبی نے کیا کہا ہے، ان کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ منہج سلف کے مطابق، فہم سلف کے مطابق ہمیں سمجھنا چاہیے، جیسے نبی نے سمجھا، جیسے صحابہ نے سمجھا، اسی طریقے سے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ یہ آیت کا مفہوم جو تم بتا رہے ہو، یہ حدیث کا مفہوم جو تم بتا رہے ہو، کیا صحابہ نے اس کو ایسے ہی سمجھا ہے؟ ہم جب تفسیر میں جا کر کے دیکھتے ہیں، صحابہ کے اقوال میں جا کر کے دیکھتے ہیں، نبی کی حدیثوں میں جا کر کے جب ہم دیکھتے ہیں، ہمارے سامنے حدیثوں کے انبار ہیں۔ صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، ابو داؤد ہے، ترمذی ہے، نسائی ہے، حدیث کی بہت ساری کتابیں ہیں۔ ہر کتاب میں آپ کو کتاب الامارہ ملے گا، کتاب الجماعہ ملے گا، کتاب الجہاد ملے گا، اس کو کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ کتاب الفتن ملے گا، کتاب الملاحم ملے گا، ہر جگہ آپ کو بہت سارے ابواب اور کتابیں ملیں گی حدیث کی کتابوں میں، وہاں سب ان ساری چیزوں کی وضاحت ہے۔ ہر طرح کے چیپٹر آپ کو ملیں گے۔ یہ سارے چیپٹر بہت اہم ہیں، ان کو پڑھنا چاہیے، خاص طور سے فتنے کے اس دور میں۔ کتاب الملاحم، کتاب الفتن، کتاب الجماعہ، کتاب الجہاد اور کتاب الامارہ، کہ کیسے جو ہے رعایا اور حکام کا آپس میں کیسے دینی تعامل ہونا چاہیے، ہر ایک کے کیا حقوق ہیں، یہ کتاب الامارہ کے اندر، صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور خاص طور سے صحیح مسلم کے اندر بتلایا گیا ہے۔ لیکن یہ لوگ ان ابواب کے سامنے ان چیپٹر کو کھولتے ہی نہیں ہیں۔
اس لیے آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ کو سمجھ میں نہیں آیا، قرآن کی ایک آیت ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے ظلم نہیں کیا وہی لوگ ہدایت پر ہوں گے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، ایمان لانے کے بعد جنہوں نے ظلم نہیں کیا وہی لوگ ہدایت پر ہوں گے۔ بعض صحابہ نہیں سمجھ پائے تو وہ بڑے پریشان ہوئے، کہنے لگے اینا لم یظلم نفسہ، کون ہم میں جو اپنے حق پہ ظلم نہ کر۔ ظلم تو ہر انسان کرتا ہے، چاہے اپنے اوپر یا دوسرے کے اوپر، انسان تو ظالم ہی پیدا ہوا، کچھ نہ کچھ تو ظلم اس سے سرزد ہوتا ہی ہے۔ گناہ کا ہونا یہ بھی ظلم ہے، تو انسان سے غلطی ہو رہی ہے، ظلم ہے وہ، تو انسان تو ظالم ہی ہے، کچھ نہ کچھ وہ تو ظلم کرتا ہی ہے۔ تو یہ کیسے ہو پائے گا کہ انسان ظلم نہ کرے؟ تو پھر تو وہ فرشتہ ہو جائے گا۔ تو اللہ کے رسول سے سمجھنے کے لیے گئے، یہ نہیں کہ اپنے حساب سے اپنے منمانی اس کو سمجھنے کی کوشش کی، اللہ کے رسول سے وہ سمجھنے کے لیے گئے کہ اللہ کے رسول یہاں پر ظلم سے کیا مراد ہے، ہم میں تو ہر کوئی ظالم ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا جو تم سمجھ رہے ہو وہ مراد یہاں نہیں ہے۔ کیا تم نے لقمان علیہ السلام کا وہ قول نہیں پڑھا جو اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے شرک نہیں کرنا کیونکہ یہ بڑا ظلم ہے۔ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، مطلب یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد جنہوں نے شرک نہیں کیا وہ ہدایت پر ہوں گے، وہ امن یافتہ ہوں گے، قیامت کے دن انہیں امن یافتہ کہا جائے گا، یعنی وہ امن و امان میں رہیں گے، انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ تو اس کے بعد صحابہ کی سمجھ میں آئے۔ تو اسے پتہ کیا چلا ہے، اگر ہمیں کہیں کنفیوژن ہو دین کے کسی بھی مسئلے میں، اگر ہمیں کنفیوژن ہو تو ہمیں علماء سے پوچھنا چاہیے، اپنا معنی نہیں نکالنا چاہیے خود سے اور سمجھ لینا چاہیے۔ جو معتبر علماء ہیں ان سے ہمیں جا کر کے سمجھنا چاہیے، جو کتاب و سنت کو صحیح سے سمجھا سکیں اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فہم رکھتے ہوں اور صحابہ کا فہم رکھتے ہوں، یعنی نبی کے اقوال اور صحابہ کے اقوال کی روشنی میں وہ قرآن اور حدیث کی تشریح کرتے ہوں، ان سے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ لیکن جو صرف پیشین گوئی کرتے ہوں، اپنی منمانی بتاتے ہوں کہ میں سمجھتا ہوں، میری رائے یہ ہے، ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے، ایسے لوگوں کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ جو قرآن کی حدیث میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں جو دین کی تشریح کریں، صحابہ کے اقوال کی روشنی میں، صحابہ اور سلف کے منہج کی روشنی میں جو دین کی تشریح کرتے ہوں، ان کے پاس ہمیں جانا چاہیے۔ تو یہ منمانی جو کرنے والے ہیں، یہی جو ہے منہج سلف کا نام لینے سے، نبی کا طریقہ بتانے کی وجہ سے اور صحابہ کا جب طریقہ اور منہج ہم بتاتے ہیں تو یہ لوگ بدعتے ہیں، ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کیونکہ یہ اس منہج سے دور ہوتے ہیں، بھٹکے ہوتے ہیں، اور ان کا جو اپنا، ان کی جو اپنی فکر ہے، اپنی جو سوچ ہے، پھر ان کی وہ فکر اور سوچ باطل ٹھہرے گی، سلف کے منہج کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی۔ آپ دیکھیے اسی روشنی میں موجودہ دور میں بہت ساری اس طرح کی باطل تنظیمیں پیدا ہوئی اور انہوں نے دین کی تشریح منمانی کرنا شروع کی، جن کی وجہ سے موجودہ دور میں امت کے اندر کس طرح کی فسادی تنظیمیں پیدا ہوئیں اور امت کے اندر انہوں نے تباہی اور بربادی کی ایک تاریخ رقم کر دی ہے کہ آپ اگر دیکھیں گے اسلامی تاریخ میں تو اس قدر آپ قتل اور غارت گری نہیں دیکھیں گے کہ موجودہ دور میں جتنا ان لوگوں نے کیا ہے، چاہے وہ مصر کے اندر کالعدم تنظیم اخوان المسلمین ہو جو 1928 کے اندر پیدا ہوئی تھی، اور چاہے بر صغیر کے اندر 1941 کے اندر جماعت اسلامی نام کی تنظیم ہو جو ہندوستان کے اندر پیدا ہوئی تھی۔ ان لوگوں کی سوچ اور فکر نے، اگر آپ دیکھیں گے سید قطب، انہوں نے کیا کہا ہے کہ ہمیں ایک ایسی گروہ پیدا کرنا چاہیے
جو موجودہ دور کا جو جاہلی نظام اور سسٹم ہے، یہ نبی کے دور سے بھی زیادہ جہالت میں پڑی ہوئی ہے۔ اس سے ہمیں بالکل الگ تھلگ ہو کر کے رہنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد اس پر واجب ہے کہ اس نظام باطل کو ختم کر دے، جڑ سے اکھاڑ دے۔ یعنی ایک طرف رہو لیکن ان سے الگ رہو۔ علی اسماوی جو ان کے خاص دوست تھے، انہوں نے اپنی کتاب جو اخوان المسلمون کو چھوڑ کر کے انہوں نے لکھا سر الجماع نام کر کے، اس کے اندر انہوں نے لکھا کہ وہ جمعہ کی نماز ہی نہیں پڑھتے تھے، کہتے تھے کہ جو ہے جمعہ ابھی ہمارے اوپر فرض ہی نہیں ہوا، کیونکہ جن کے ساتھ ہمیں پڑھنا یہ اس لائق نہیں ہے کہ ان کے ساتھ جمعہ پڑھی جائے۔ اور بہت ساری خرافات ان کی کتابوں میں آپ کو ملے گی، خاص طور سے ان کی کتاب جو معالم فی الطریق ہے، اس کو آپ دیکھو گے، یہ اخوان المسلمین کے لوگ، جماعت اسلامی کے لوگ اس کا اردو میں ترجمہ اور دوسری زبان میں ترجمہ کر کے رکھتے ہیں۔ اور جتنی دہشت گرد تنظیمیں ہیں، القاعدہ، داعش، جبہت النصرہ اور جماعت التکفیر اور بڑی بڑی جماعتیں جو خاص طور سے عربوں میں، وہ سب اس کتاب کو لے کر کے رکھنے پڑتے ہیں۔ اس کے اندر وہ سب طریقے بتائیں کہ کیسے ہمیں اپنا جو ہے سسٹم اور نظام قائم کرنا ہے، ہٹ کر کے، یعنی مسلمانوں کو جو موجودہ دور میں جو مسلمان ہے ان کے نزدیک کوئی مسلمان ہے ہی نہیں، حتیٰ کہ مسجدوں کی ممبروں پر جو اذان بلند کیے جا رہے ہیں یہ صرف دکھاوا ہے، یہ صرف دکھاوا ہے، اس سے کچھ ہوتا جاتا نہیں ہے، اس طرح کی چیزیں۔ اور الہاد کی الگ باتیں، وحدت الوجود کی الگ باتیں، تفسیر کی کتاب میں صحابہ کرام پر، انبیاء پر جو تہمتیں اور الزام ہیں وہ الگ سے ان کے یہاں ہیں۔ حتیٰ کہ انہوں نے تو ایک جگہ اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اسلام جو ہے یہ مارکسزم اور نصرانیت کا جو ہے معجون مرکب ہے، نعوذ باللہ۔ مارکسزم کیا؟ اشتراکیت۔ کارل مارکس سے یہ بڑے متاثر تھے کہ یہ جو ہے غریبوں کا بڑا ہمدرد ہے، ایسا ہے ویسا ہے، کا مارکسزم اور نصرانیت ان دونوں کا مکسچر ہے اسلام، نعوذ باللہ۔ اسلام ان لوگوں کا محتاج ہے؟ اسلامی نظام کیا مارکسزم کا، اشتراکی نظام کا محتاج ہے؟ نصرانیت کا محتاج ہے؟ تو یہ سب کیا ہے؟ ان لوگوں کو چھپاتے ہیں، ان کی ساری باتوں کو۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کہا کہ یہ تو منافق تھے، منافق تھے، ان کے دل کے اندر ایمان داخل ہی نہیں ہوا تھا، زبان سے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، نعوذ باللہ۔ ارے تم دیکھنے گئے تھے؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے کے بعد انہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ جو محبت کا اظہار کیا، اور اسلام لانے کے بعد اسلام کے لیے اپنے آپ کو جس طریقے سے قربان کر دیا پوری زندگی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا ان لوگوں کی محبت کو، ان کو، ان کے بیٹوں کو جہاں جیسا دیکھا لگا دیا۔ خود ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نجران کا گورنر بنا کے بھیج دیا، ان کے بیٹے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا کاتب بنا لیا، کاتب وحی بنا لیا، اور ان کے دوسرے بیٹے یزید بن ابی سفیان ان کو جو ہے محصل بنا دیا۔ اگر معتمد نہ ہوتے، قابل اعتماد نہ ہوتے، منافق ہوتے تو اللہ کے رسول یہ بڑے بڑے عہدے دیتے اور ایسی امانت داری والا عہدہ دیتے؟ منافق کی تو نشانی ہے کہ وہ امانت میں خیانت کرتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ سب و شتم کرتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، یہ تو نشانیاں ہیں۔ تو اللہ کے رسول ایسے لوگوں کو اتنا بڑا بڑا عہدہ دیتے؟ تو یہ اس بندے نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا وہ تو منافق تھے، نعوذ باللہ، وہ جو ہے زبان سے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر میں لڑائی کی، ان کی ایک آنکھ جو ہے ضائع ہو گئی، شہید ہو گئی خیبر کی لڑائی میں، اور دوسری آنکھ ان کی ضائع ہو گئی تھی جنگ یرموک کے اندر۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں جو لڑائی ہوئی تھی، انہوں نے اپنے تمام لڑکوں کو سامنے خطاب کیا تھا کہ اللہ کی راہ میں تم لوگ قربان ہو جاؤ،
انہوں نے ابھارا تھا اپنے بچوں کو لڑنے کے لیے جنگ یرموک کے اندر، جنگ قادسیہ کے اندر، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عراق کے اندر ہوا تھا، جنگ قادسیہ۔ وہ جب تک زندہ رہے اپنے آپ کو دین اسلام کے لیے فدا کر دیا، اور آخری عمر میں وہ نابینا ہو گئے تھے، ان کی دونوں آنکھیں کہاں جو ہے شہید ہوئی تھیں؟ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے۔ ایسے لوگوں کو، ایسے صحابہ کو جنہوں نے اپنی زندگی کو اسلام لانے کے بعد اسلام کے لیے وقف کر دیا، اسلام کے لیے نچھاور کر دیا، ان پر جو ہے تان و تشنیع ہی نہیں، ان کو کافر کہتے ہیں۔ یعنی جو روافض نے بھی نہیں کہے ہوں گے وہ سید قطب نے کہا۔ اور جنہوں نے مصر کے اندر عدالت میں قبول کیا کہ ہمارا تو مقصد یہ تھا، پھلا پھلا پڑ اڑانا تھا اور وہ پھلا جگہ وہاں اڑانا تھا، اور سارے لوگوں کو انہوں نے لگا رکھا تھا، اعتراف کیا اپنا۔ ظاہر سی بات ہے آج بھی خوارج جو پکڑے جاتے ہیں وہ جو کرتے ہیں وہ کھلے مجلس میں اعتراف کرتے ہیں کہ ہاں یہ میں کرنا چاہتا تھا ایسا۔ حضرت علی کو جس خارجی نے شہید کیا تھا اس نے کہا تھا کہ میں نے جو کیا ہے میں نے صحیح کیا ہے، اس کو نیکی سمجھ کے کیا ہے، اس کو نیکی سمجھ کے کیا ہے، اور میں اللہ کے یہاں کامیاب ہو جاؤں گا، میں شہید ہوں، اگر مارو گے تو میں شہید ہو جاؤں گا۔ اسے جب مارا جا رہا تھا پکڑ کر کے عبد الرحمن ابن ملجم المرادی کو، جس نے حضرت علی کو شہید کیا تھا، اس نے کہا تھا میں نے جو کیا ہے وہ صحیح کیا ہے، اور رب کعبہ کی قسم اگر مجھے مارو گے تو میں شہید ہو جاؤں گا، وہ میں نے نیکی کا کام کیا ہے۔ حضرت علی کو مار کر کے، نعوذ باللہ، صحابہ کو مار کر کے یہ خوارج جو ہیں کہتے ہیں کہ ہم نے نیکی کا کام کیا۔ تو سید قطب نے عدالت کے سامنے اعتراف کیا تھا اپنے تمام جرائم کو نیکی اور ثواب سمجھ کر کے کہ میں نے یہ سب کام کیا ہے، اور ایسا ایسا میں کرنا چاہتا تھا، کہاں کہاں لوگوں کو لگا دیا تھا بم سے اڑانے کے لیے، جگہ جگہ۔ یہ تمام جو ہے ان کی فائلیں سے بتائی نہیں جاتی ہیں، سب کچھ لکھا ہوا ہے، سب کچھ ریکارڈ میں ہے، اس کا آپ کو اردو میں ترجمہ کر کے نہیں بتایا جائے گا، ایک ایک سے کتاب ہے، سب لکھا ہوا۔ وہ جیب کانڈ میں کیسے جو ہے ان کا پورا ریکارڈ پکڑا گیا ان لوگوں کا، اور کیسے انہوں نے اپنی تنظیم کا نام رکھا تھا، سب کچھ تنظیم 65 کا نام رکھا تھا۔ آپ کہیں بھی جا کر کے نیٹ پہ تنظیم 65 کے واردات آپ لکھ کے دیکھو گے، عربی میں کم سے کم لکھنا پڑے گا، اس لیے کہ اردو میں کوئی بتاتا نہیں ہے۔ تنظیم 65 لکھو گے آپ، عربی میں لکھو، گنتی چاہے انگلش میں رہے لیکن اردو میں کم سے کم تنظیم لکھے، تنظیم 65، تو پورا اس کا واقعہ سمجھ میں آ جائے گا کہ کیسے کیسے ان کو پکڑا گیا، اور پھر اس کے بعد کیسے پھر اس کی بنیاد پر ان کو پھانسی ہوئی۔ یہ کہتے ہیں کتاب لکھ دیا تھا تو پھانسی ہو گئی تھی، ارے کتاب لکھنے سے کیا پھانسی ہو جائے گی؟ بلکہ یہ معالم الطریق جس کے اندر انہوں نے سارے جو ہے تکفیری باتیں لکھی ہیں، خارجی باتیں لکھی ہیں، پوری امت کو جو ہے کافر قرار دیا ہے۔ سب سے خطرناک کتاب ان کی جو ہے معالم الطریق ہے، جس کو جادہ حق جادہ راہ کے نام سے جو ہے یہ لوگ اردو میں ترجمہ کر کے پڑھتے ہیں۔ یہ کتاب جو ہے سب سے خطرناک ان کی ہے، اور یہ کتاب انہوں نے جیل میں رہ کر کے لکھی ہے، اور جیل میں رہتے ہوئے ان کی یہ کتاب شائع بھی ہوئی مصر کے اندر، یعنی اتنی خطرناک کتاب، اس کو جیل میں رہتے ہوئے لکھا بھی انہوں نے، اور جیل میں رہتے ہوئے ان کی یہ کتاب شائع بھی ہوئی ہے۔ تو یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ کتاب کے لکھنے کی وجہ سے جو ہے ان کو حکومت نے مار دیا ہے، ان کو شہید کر دیا ہے، ایسا کر دیا ویسا کر دیا؟ اسی لیے کہتے ہیں یہ شہید القطب ہے، نعوذ باللہ۔ وہ اپنی دہشت گردی کی بنیاد پر مارے گئے ہیں، وہ مصر کو تباہ کرنا چاہتے تھے، اس وجہ سے انہوں نے، بلکہ حسن بنا نے اس سے پہلے ہی پوری ایک تنظیم التنظیم الخاص کے نام سے بنا رکھا تھا، اور اس جماعت کے اندر جو نکل کر کے آئے ان کا بیان ہے کہ جو دینی جماعت تھی وہ اصل حیثیت نہیں تھی، جو اصلی حیثیت تھی وہ تنظیم الخاص جو تھی اس کی اصل حیثیت تھی، اور اسی سے نکلی ہوئی تمام جماعتیں اس وقت ہیں، جتنی بھی مسلح جماعتیں آپ کو ملیں گی اور اپنے آپ کو اخوان المسلمین کی طرف منسوب کرتی ہیں، اس لیے کہ مسلح جماعت اور کسی دوسری جماعت سے نہیں نکلی ہے، اور بہت ساری جماعتیں ہیں دین کے نام پر، لیکن آپ کو نہیں ملے گا کہ فلاں جو ہے جماعت کی طرف سے مسلح جماعت، جتنی اس وقت جماعتیں سب اخوان المسلمین کی طرف اپنے آپ کو نسبت کرتی،
اسی میں یہ حماس بھی ہے جو فلسطین کے اندر ہے، وہ بھی اسی اخوان المسلمین سے نکلی ہوئی جماعت ہے، مسلح جماعت ہے۔ اور یہ لوگ باقاعدہ صراحت کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم جو لڑائی کرتے اپنی تنظیم کی خاطر لڑائی کرتے، تنظیم کی خاطر ہم جہاد کرتے ہیں، یعنی تنظیم ہماری جماعت جو کہے گی اسی کی سربلندی کے لیے اور اسی کو سر نمایاں کرنے کے لیے ہم لڑائی کرتے ہیں۔ ایک کتاب ہے، وہیں کے فلسطین کے ہیں، ان کا نام ہے سعد بن فتح الزعتری، خلیل شہر وہاں پر ہے، وہاں پر ایک علاقہ ہے زعتر، وہاں کے رہنے والے، انہوں نے مدینہ میں تعلیم حاصل کی ہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے حقیقت الجہاد فی فلسطین، فلسطین کے اندر اس وقت جہاد کے نام پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی کیا حقیقت ہے۔ تو انہوں نے جہاد کے شرائط بتلائے کہ جہاد کسے کہتے ہیں، جہاد ہوتا کیا ہے، جہاد کیسے ہوتا ہے، صرف ہڑبونگ مچانے فساد مچانے سے ہوتا ہے کیا؟ انہوں نے پوری تفصیل لکھی ہے اس میں، جہاد کے پورے شرائط کہ جہاد کسے کہتے ہیں، جہاد کی حقیقت کیا ہے، جہاد کی کتنی قسمیں ہیں، اور جہاد فی المعرکہ جسے کہتے ہیں کفار سے جہاد فی المعرکہ، اس کے کیا شرائط ہیں، ان سب حقیقت بتائی۔ اس کے بعد حماس کی بھی حقیقت بتائی کہ ان لوگوں کی کیا حقیقت ہے اور یہ کیا چاہتے ہیں، انہوں نے 30-40 سال سے اب تک انہوں نے کیا کیا، فلسطینیوں کی تباہی اور بربادی کے سوا ان سے کیا ہوا آج تک، وہ سب انہوں نے اس کے اندر بتلایا، اور اس کا جو ہے اردو میں ترجمہ بھی ہو گیا ہے۔ تو یہ بہت ہی اہم کتاب ہے، تقریباً 350 صفحے میں یہ کتاب ہے، حقیقت الجہاد فی فلسطین۔ اس کو اگر پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ کیا یہ لوگ ناٹک کرتے ہیں اور کیسے انہوں نے عالم اسلام کے اندر فساد اور تباہی مچایا ہوا ہے اخوان المسلمون نے، اور جو لوگ اس فکر کے حامل ہیں، چنانچہ کیسے یہ دشمنوں کا اہل کار بنتے ہیں، خاص طور سے جو عالم اسلام کے اندر اہل السنہ ہیں، ان کو کیسے ٹارگٹ کیا جائے، ان کو کیسے ختم کیا جائے، اور خاص طور سے ان میں جو اہل توحید ہے، اور ان کا کیا مقصد ہوتا ہے، جو اصل جو قلب ہے عالم اسلام کا، عرب ممالک، ان کو کیسے وہاں پر آپس میں لڑائی کرا کے مشغول رکھا جائے ایک دوسرے سے، تاکہ ترقی نہ ہو سکے وہاں پہ۔ ظاہر سی بات ہے، فساد رہے گا، لڑائی رہے گی تو وہاں بالکل ترقی نہیں ہوگی۔ اور یہ کہ کیا اسلام کے اندر صرف لڑائی ہی ہے، امن و شانتی نہیں ہے، دشمن سے صلح اور معاہدہ نہیں ہے، صرف لڑائی ہے؟ کیا طاقت اور کمزوری کا موازنہ نہیں ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوا ہے، صحابہ کے دور میں بھی ہوا ہے، اور اسلامی تاریخ سے بھری پڑی ہے کہ مسلمانوں پر کبھی طاقت اور غلبے کی حالت ہوتی ہے اور کبھی کمزوری اور مغلوبی کی حالت ہوتی ہے۔ جہاں تک دین اسلام کا تعلق ہے تو دین اسلام کبھی بھی مغلوب نہیں ہوگا، کبھی بھی مغلوب۔ بہت سارے لوگ ایسا بولتے دین اسلام کمزور، دین اسلام کمزور نہ تھا، نہ ہوگا، نہ کبھی ہے، نہ رہے گا۔ اسلام یعنی دین کبھی مغلوب نہیں ہوتا، اس کے ماننے والے مسلمانوں کی حالت بتا رہے ہیں، یعنی مسلمان کبھی مغلوب رہے اور کبھی غالب رہے، کبھی طاقتور رہے، کبھی کمزور رہے۔ ظاہر سی بات ہے کمزوری کے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں، کمزوری کے بہت سارے اسباب ہیں، ان میں سب سے بڑا سبب ہے ان کا اللہ کے دین کو چھوڑنا، دور ہونا، توحید سے دور ہونا، شرک اور بدعات میں پڑ جانا، یہ سب سے بڑی کمزوری ہے۔ جب تک مسلمان توحید کو اپنائیں گے نہیں، ان کے یہاں طاقت آ ہی نہیں سکتی ہے، وہ کمزوری کا شکار ہی رہیں گے۔ آپ دیکھیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب مسلمان کمزوری کی حالت میں تھے تو کیا اس وقت لڑائی بڑائی کرتے تھے؟ مکہ میں 13 سال سب سے زیادہ مکہ میں تھے، وہاں پر کیا مسلمانوں نے مکہ میں لڑائی کی؟ بلکہ بعض لوگوں نے اگر سوال کیا، اپنی کمزوری کا اظہار، اپنی جو ہے پریشانی کا شکایت کی، تو اللہ کے رسول نے ان کو ڈانٹا اور کہا تم لوگ صبر نہیں کرتے؟ پہلے کے لوگ دیکھو، نبیوں کو آرے سے چیر دیا جاتا تھا، انہیں ستایا جاتا تھا، لیکن انہوں نے صبر کیا۔ صبر کرو، اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا۔ ہجرت ہو گئی، یعنی گھر بار کو چھوڑ دیا دین کے خاطر، لیکن کیا اس وقت جو وہاں پر حکومت تھی
یا مکہ کے اندر جن لوگوں کی سربراہی تھی کیا ان سے ٹکرایا؟ اللہ کے نبی نے ان لوگوں سے لڑائی کی یا صحابہ کو ایسا کہا؟ نہیں، کیونکہ اس وقت کمزوری کی حالت تھی۔ لیکن جب طاقت اکٹھا ہوئی اور مسلمانوں کی جمعیت ہوئی اور مدینہ کے اندر مسلمانوں کے اندر طاقت پیدا ہوئی، جس اعتبار سے طاقت ہوئی اس حساب سے اللہ کے رسول نے حرکت کیا۔ اور آپ دیکھیں جب مسلمانوں کے اندر طاقت آئی اس وقت جو ہے جہاد کو واجب کیا گیا۔ تو یہ توازن ہونا، ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ مسلمانوں پر یہ دونوں حالات قیامت تک آتے رہیں گے، کبھی طاقتور ہوں گے کبھی کمزور ہوں گے۔ جب وہ طاقتور ہوں گے تو انہیں مدنی زندگی کے فارمولے پر عمل کرنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں رہ کر کے کیسے عمل کیا ہے، وہ زندگی ہمارے لیے قابل نمونہ ہے۔ اور جب کمزوری کی حالت میں مسلمان رہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی قابل نمونہ ہے۔ مکی زندگی میں دیکھیں اللہ کے رسول کیسے رہتے تھے، تو اس طریقے سے رہے۔ اگر یہ اصول اور طریقے جو بتائے گئے ہیں سلف کے یہاں، اس کے مطابق اگر ہم زندگی گزاریں تو کبھی بھی نہ ہم خود پریشان ہوں اور نہ دوسرے کے لیے پریشانی کا سبب بنے۔ ہم خود بھی نہیں تباہ ہوں گے اور دوسروں کے لیے بھی تباہی کا سبب نہیں بنیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ کچھ چیزیں میں نے نوٹ کر کے میں نے لایا تھا، انہوں نے جو لکھا ہے بہت اہم باتیں لکھی ہیں۔ یہ سعد بن فتح الزعتری نے مدینہ میں انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے اور اس کے بعد وہ جا کر کے فلسطین میں وہاں پہ دعوت اور تبلیغ کا کام وہ کرتے تھے۔ یہ مت سمجھیے کہ جو ہے صرف ہمارے یہاں برائی ہے، شرک ہے، بدعات ہے، انحرافات ہے اور مغربی کلچر ہے، یورپین کلچر چھایا ہوا ہے، ہر چیز جو ہے یہ فلم ہے، یہ دنیا بھر کی چیزیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف ادھر ہی ہندوستان میں، ہر جگہ یہ برائی ہے۔ فلسطین کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا لوگ سوچتے ہوں گے، وہاں جا کر کے انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا اور لکھا، کہا کہ ہمارے یہاں جو برائی ہے شاید کہ وہ دنیا میں کہیں ہوگا۔ تو وہاں جا کر کے وہ تبلیغ کا کام کرنے لگے اور وہیں پر رہ کر کے انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ یہ جہاد کے شرائط لکھتے ہوئے بتاتے ہیں کہ فقہا نے جہاد کی مشروعیت کے لیے یہ شرط لگائی ہے کہ قتال کا سبب توحید باری تعالیٰ کی سربلندی ہو، اس کے اندر دین اسلام اور مسلمانوں کا دفاع ہو۔ آپ دیکھیے کلمہ توحید کی سربلندی اور مسلمانوں کا دفاع، دو چیز۔ اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے، ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے، حدیث کی روشنی میں یہ سب باتیں انہوں نے لکھی ہیں کہ مسلمانوں کا دفاع اور توحید کی سربلندی۔ توحید کی سربلندی کئی حدیثوں میں ہے کہ جس کا مقصد یہ ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا کہ کلمہ توحید سربلند ہو تو وہ اصل جہاد کرنے والا ہے۔ لیکن اگر کوئی کسی کا مقصد یہ نہیں ہے، کوئی عصبیت کی بنیاد پہ لڑ رہا ہے، کوئی بہادری کی بنیاد پہ لڑ رہا ہے، کوئی زمین کی بنیاد پہ لڑ رہا ہے، کوئی خاندان کی بنیاد پہ لڑ رہا ہے، تو وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا نہیں ہے۔ کہا فلسطین میں جو جہاد ہو رہا ہے نا، یہ توحید کی سربلندی کے لیے تو نہیں ہے، باقی دوسرے مقاصد کے لیے ہیں، باقی دوسرے مقاصد کے لیے۔ احمد یاسین جو حماس کے سربراہ تھے، انہوں نے باقاعدہ کہا میڈیا کے سامنے کہ یہودی جو ہیں، یہودیوں سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہوا، ہمارے بھائی ہیں۔ ہماری لڑائی ان لوگوں سے جنہوں نے زمین چھینی ہے، حکومت سے ہے۔ ہماری زمین جنہوں نے چھینی ہے، ہم اس کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جیسے ایک بھائی، ہمارا سگا بھائی اگر ہماری زمین چھین لیتا تو ہم اس سے بھی لڑائی کرتے، ویسے ہی ہم ان لوگوں سے لڑ رہے ہیں جنہوں نے ہماری زمین چھینی ہے۔ ہمیں یہودیوں سے کوئی نفرت نہیں ہے، ان سے ہمیں کوئی عداوت اور بغض نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی ایک دم جہالت والی بات، یہ بالکل جہالت والی بات ہے۔ پہلی بات بھائی، یہودیوں سے تو بغض اور نفرت رکھنا ہی چاہیے، اور دشمن وہ سب سے کٹر دشمن ہیں مسلمانوں کے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ سب سے بڑے دشمن مسلمانوں کے یہود ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے دشمن نہیں ہیں، ہم جو ہے ان کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، ہمیں ان سے کوئی بغض نہیں، عداوت نہیں ہے۔ ہم تو لڑائی کر رہے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے ہماری زمینیں چھینی ہیں۔ ارے بھائی کون ہے؟ یہودی تو ہیں، اور کون ہے؟ انہوں نے تو چھینی ہے۔
ان لوگوں سے ہم لڑائی کر رہے ہیں۔ اور دیکھیے جہالت اس پر کہ جیسے اگر کوئی ہمارا سگا بھائی چھینا ہوتا ہماری زمین تو اس سے بھی ہم لڑائی کرتے۔ زمین کی بنیاد پر کسی کو قتل کر دو گے، یہ اسلام کہاں کہتا ہے؟ یعنی ایک زمین کا ایک ٹکڑا، اس کی وجہ سے تم اپنے سگے بھائی کو قتل کر دو گے، لڑائی کرو گے؟ یہ اسلام نہیں سکھاتا ہے کہ اگر کوئی جو ہے زمین تمہارا بھائی تم سے لے لڑ کر کے چھین لے تو اب تم اس کو جاؤ قتل کر دو۔ ارے تم کو قصاصاً قتل کیا جائے گا، لیکن جو زمین چھینا ہے اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ شریعت میں ایسا حکم نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ اس کو جیل ہوگا، اس کو تعزیری سزا ہوگی، اس کو حکومت واپس دلائے گی، اس کو جو ہے مارا نہیں جائے گا۔ لیکن اگر تم بھائی کو مار دو گے تو تم کو قصاصاً قتل کیا جائے گا، اور پھر آخرت میں جو سزا ہے وہ الگ سے، آخرت میں جو سزا ہے قتل کا وہ الگ سے ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اپنے مسلمان بھائی سے، سگے بھائی سے بھی میں قتال کرتا، لڑائی کرتا؟ تو یہ جاہل قوم ہے یہ لوگ، اور اسی لیے یہ لوگ فساد مچا رہے ہیں۔ یہ توحید کی بات ہے۔ اور جو انہوں نے کہا کہ جو ہے یہ مسلمانوں کے دفاع کے لیے، یہ دوسری شرط، جہاد جو ہوتا ہے مسلمانوں کے دفاع کے لیے ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں جنگ یرموک کی بات میں نے کی تھی، وہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول نے بھیجا تھا لڑنے کے لیے، کس سے؟ رومیوں سے لڑنے کے لیے۔ اس میں عبداللہ بن رواحہ تھے، عبداللہ بن جعفر تھے، اور اسی طرح سے خالد بن ولید تھے۔ یہ لوگ گئے تھے لڑنے کے لیے، لیکن جو ہے مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، 30,000 تھی، اور اس کے مقابلے میں کافروں کی تعداد، رومیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، کئی لاکھ تھی۔ تو ظاہر سی بات ہے چند ہزار تھے اور ادھر لاکھوں کی فوج ہے۔ بہرحال لڑائی کی، اور جو مسلمانوں کی طرف سے امیر تھے ایک ایک کر کے 2-3 شہید ہو گئے، عبداللہ بن رواحہ، جعفر، حضرت عبداللہ بن جعفر، اور اس طرح سے 2-3 لوگ ہو گئے۔ اس کے بعد جو ہے نمبر آیا خالد بن ولید کا۔ خالد بن ولید جب انہوں نے اپنے ہاتھ میں جھنڈے کو لیا تو اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ جو ہے یہاں پر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، جیت پانا بہت مشکل ہے۔ پھر انہوں نے حکمت عملی اختیار کی اور پیچھے اپنی فوج کو کئی حصوں میں بانٹ دیا اور ادھر ادھر کر دیا، اور دھیرے دھیرے میدان کو چھوڑ کے پیچھے جانے لگے۔ اور پھر اس کے بعد واپس آئے اور باہر سے جو کئی حصہ بنا دیا تھا ایک ایک کر کے آئے۔ تو ان لوگوں نے سوچا کہ لگ رہا ہے ان کے پاس مدد آ رہی ہے، باہر سے الگ الگ جماعتیں آ رہی ہیں، اس کا مطلب ان کو باہر سے مدد آ رہی ہے۔ تو وہ لوگ تھوڑا ٹھہر گئے اور میدان سے پیچھے وہ بھی ہٹ گئے۔ جب حضرت خالد نے دیکھا کہ دشمن جو ہے پیچھے ہٹ رہا ہے میدان سے، تو رات کے اندھیرے میں یہ اپنی پوری فوج لے کر کے وہاں سے بھاگ لی، پوری فوج لے کر کے بھاگ لی اور آ کر کے مدینہ پہنچ گئے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا تم لوگوں نے فتح حاصل کی ہے۔ حضرت خالد نے کیا کیا؟ حکمت عملی کس لیے اپنائی ہے؟ دیکھیے میدان جنگ چھوڑ کر کے بھاگنا، اس کو جو ہے حرام بتایا گیا ہے کہ وہاں میدان جنگ نہیں بھاگ سکتے، لیکن یہ حکمت عملی مسلمانوں کا دفاع مقصود تھا، بچانا مقصود تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا انتم الکرارون۔ کچھ لوگوں نے کہا یہ تو بھگیڑو ہیں، تو کہا نہیں یہ بھگیڑو نہیں، یہ مجاہد ہیں، اور کہا تم نے فتح حاصل کی ہے، مسلمانوں کا دفاع کیا ہے، مسلمانوں کی خون کی حفاظت کی ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ کے رسول نے تعریف کی۔ تو اصل مسلمانوں کا دفاع ہوتا ہے لڑائی سے۔ ابھی اگر جس کو ہم جہاد دفاع کہتے ہیں، دفاعی جہاد جسے کہتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے؟ دفاع ہی ہوتا ہے۔ اگر دشمن جو ہے حملہ کرے مسلم ملک پر یا کسی شہر پہ، تو اس وقت جو ہے دفاعی پوزیشن میں مسلمان لڑتے ہیں، یا کوئی بھی ہوگا کہیں پر حملہ ہوگا تو آدمی اپنا دفاع کرے گا، ڈیفنس کرے گا بچنے کے لیے۔ تو اصل کیا ہے؟ مسلمانوں کا دفاع ہے، یہ نہیں کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ کہا یہاں پہ فلسطین کے اندر خاص طور سے حماس اور الجہاد الاسلامی وغیرہ جو کر رہے ہیں، یہ مسلمانوں کا دفاع نہیں کر رہے ہیں، مسلمانوں کو یہ دشمنوں کا لقمہ بنا رہے ہیں۔ یہ لوگ دشمنوں کو بھڑکا کر کے مسلمانوں کو دشمنوں کا لقمہ بنا رہے ہیں، اس کے علاوہ یہ کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ جبکہ جہاد تو ہوتا ہے مسلمانوں کا دفاع کرنا،
مسلمان کی جو جماعت ہو وہ پیچھے رہے اور مجاہدین آگے رہیں، دشمنوں سے لڑائی کریں، اس کو جہاد کہتے ہیں۔ یہاں فلسطین میں کیا ہوتا ہے؟ سرنگوں میں سب ہے، سرنگوں میں ہے، وہاں سے ادھر ادھر سے پھینک دیے میزائل، اب اس کے بعد دشمن اسی کا بہانہ بنا کر کے پتہ چلتا ہے ایک طرف سے تباہی مچاتا ہے۔ انہوں نے خود کش بمباری کو جائز قرار دیا۔ ہوتا کیا خاص طور سے فلسطین میں ہی ہوتا ہے، کچھ جوشیلے بچوں کو بم باندھ دیتے ہیں اور جا کر کے کسی اسرائیلی فوجی کو مار دیا، کہیں کسی سگنل پر جو ہے وہ بم پھوڑ دیا، کچھ لوگ مارے گئے۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ تو آدمی سب سے پہلے اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالا، اپنی عاقبت اس نے خراب کیا۔ آپ دیکھو گے اس کو کہیں گے شہید ہو گیا اللہ کی راہ میں۔ ارے بم باندھ کر کے اپنے جسم میں پھوڑنا، اپنے آپ کو قتل کرنا، اپنے آگ کو حوالے کرنا، آگ کے حوالے کرنا، اس کو شہادت کہیں گے؟ کبھی نہیں کہیں گے۔ تو ایک آدمی خود اپنی عاقبت خراب کرتا ہے، اپنے آپ کو آگ میں جلاتا ہے، کیونکہ اس میں کنفرم ہوتا ہے سب سے پہلے آدمی اپنے آپ کو مرے گا، پھر اس کے بعد دوسرا کوئی مرے یا نہ مرے اس کی گارنٹی نہیں ہوتی ہے، لیکن آدمی خود مرے گا بمباری، خود کش بمباری میں، سوسائڈ بمبنگ میں آدمی خود مرتا ہے اپنے ہاتھ سے، یہ تو طے ہے۔ اس کے بعد دشمن مرے یا کوئی مرے اس کی گارنٹی نہیں ہے۔ اس کو جو ہے ان کے جو بڑے بڑے اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں، مفکرین کہتے ہیں، کرزاوی ہے، سلمان عودہ ہے اور سلیمان علوان ہے اور کون کون، ان لوگوں کے فتاوے موجود ہیں، انہوں نے کتابیں لکھی ہیں اس پر، خود کش بمباری پر کرنے کے لیے۔ اب دیکھیے پورے مسلمان نوجوانوں کو بھٹکا کر کے، گمراہ کر کے، ان کے بدن پر بمباری باندھ کر کے اس طرح سے حملہ کرواتے ہیں۔ اور یہ فتویٰ دینے والے جو ہے یہ اپنے بچوں کو اپنے بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے یورپ امریکہ بھیجتے ہیں۔ آج ان کے بچے ایمبیسڈر ہیں، یوسف قرضاوی کا ایک لڑکا ایمبیسڈر ہے، معلوم ہے آپ کو؟ سلمان عودہ کا بچہ امریکہ کے اندر ایک تنظیم چلا رہا ہے، سربراہ ہے وہ امریکہ کے اندر۔ یہ لوگ اپنے بچوں کو ایمبیسڈر بناتے ہیں، ایک ملک کا دوسرے ملک کے لیے سفیر بناتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ایمبیسڈر کی کیا اہمیت ہوتی ہے؟ لیبیا کے اندر، سیریا کے اندر اور عراق کے اندر ان لوگوں کے فتووں سے کتنے جو ہے لوگوں کی جانیں گئی ہیں، مسلمانوں کی جانیں گئی ہیں۔ لیبیا کے اندر کیسے لوگوں کو قتل خوریزی کیا گیا، وہ ایک خوشحال ملک تھا، آج تباہی اور بربادی کی تاریخ لکھی جا رہی ہے۔ وہاں کوئی امن و شانتی نہیں ہے، وہاں سینکڑوں دہشت گرد جماعتوں نے ڈیرا ڈالے ہوا بنا لیا ہے، وہاں کوئی امن و امان نہیں ہے، لیبیا تباہ ہے، برباد ہے، ان لوگوں کے فتووں کی وجہ سے۔ ناٹو نے تباہ کیا ہے ان لوگوں کو لے کر کے، اخوانیوں کو لے کر کے۔ ناٹو فوج ظاہر سی بات ہے وہ صلیبی فوج ہے، مسلمانوں کا دشمن، وہ تو بظاہر بنایا گیا تھا ناٹو تاکہ روس کے خلاف حملہ کرے۔ آج تک ایک بھی حملہ روس کے خلاف نہیں کیا ناٹو نے، ایک بھی میزائل کسی جو ہے روسی مصلحت میں یا اس کے جو ہے کسی اس کے اہداف کو ٹارگٹ نہیں کیا۔ ناٹو نے جہاں بھی حملہ کیا آج تک صرف مسلمانوں پر حملہ کیا، افغانستان سے لے کر کے عراق، یمن، سیریا، لیبیا، سوڈان، فلسطین، ہر جگہ جہاں بھی حملہ کیا ہے اس نے صرف مسلمانوں پر حملہ کیا۔ اور اس کے سب سے زیادہ اڈے آپ کو معلوم ہونا چاہیے ترکی میں، 24 اڈے، فوجی اڈے اس کے ترکی میں ہے، وہیں سے حملہ کرتا ہے ناٹو پورے مسلم ممالک پر۔ کہاں پہ ہے؟ ترکی کے اندر ہے۔ اور یہ اخوانیوں کا ترکی بہت محبوب ملک ہے، سارے وہیں بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں، اور ناٹو وہیں پر ہے، 24 اڈے اس کے ہیں، اتنا اڈے نہ اس کے امریکہ میں نہ کسی یورپی ممالک میں، کیونکہ وہاں سے کہاں حملہ کریں گے؟ یورپی ملک میں اگر رہے گا تو مسلم ملک پر حملہ کیسے کریں گے؟ ترکی بالکل قریب ہے، بالکل بارڈر پر ہے، عرب ممالک کے بارڈر پہ ہے، وہیں سے وہ حملہ کرتے ہیں پوری مسلم ممالک پر۔ اور لیبیا کے اندر تو ان لوگوں نے تباہی مچائی ہے۔ تو یہ دشمنوں کے ساتھ مل کر کے مسلمانوں کو تباہ اور برباد کرتے ہیں۔ یہ کہا جہاد تو اصل ہوتا ہے بھئی مسلمانوں کو تحفظ دینا، مسلمانوں کا دفاع کرنا۔
لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اس کا جو حواس کا جو ترجمان ہے موسیٰ ابو مرزوق، اس کا بیان ابھی بھی ریکارڈنگ میں ہے، ابھی جلد لیٹسٹ ریکارڈنگ ہے اس کا، ٹی وی پر اس نے ریکارڈنگ کیا، ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے جب اس نے پوچھا کہ یہ جو 500 کلومیٹر لمبے سرنگ تم لوگوں نے بنا رکھے ہیں غزہ کے اندر، اس میں تو غزہ کے عوام کو کیوں نہیں تم جانے دیتے ہو حفاظت کے لیے، اپنے جان کے تحفظ کے لیے؟ تو کہا اس کو ہم لوگوں نے بنایا اپنے پیسے سے، اس میں ہم لوگوں نے دشمن سے حفاظت کے لیے، اپنی جانوں کی حفاظت کے لیے ہم نے بنا رکھا ہے۔ جہاں تک غزہ کے عوام کا تعلق ہے تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری اقوام متحدہ پر ہے اور اسرائیل پر ہے، وہ لوگ، ان لوگوں کی حفاظت کی ذمہ داری ہے، ہم لوگوں کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو یہ مت سمجھنا آپ لوگ کہ غزہ کی وہ لوگ نمائندگی کرتے ہیں، غزہ کی تباہی کی وہ تاریخ لکھ رہے ہیں۔ ایک اخبار میں نے پڑھا کہ اگر آج سے غزہ کی آباد کاری شروع کر دی جائے تو 100 سال بھی اسی ایک رفتار سے چلتا رہے تو اس طرح سے نہیں ہو پائے گا جیسے غزہ تھا آج سے 6 مہینہ پہلے، اس طرح نہیں ہو پائے گا۔ 100 سال بھی اگر وہ تعمیری کام اور ساری چیزیں چلتی رہیں اس طرح نہیں ہو پائے گا۔ 100 سال پیچھے ان لوگوں نے کر دیا، اس کو تباہ اور برباد کر کے ایک طرف سے، جیسے سیریا کے بہت سارے شہر، عراق کے بہت سارے شہر، یمن اور لیبیا کے بہت سارے شہر تباہی کا شکار ہو گئے، وہ کبھی جو ہے اس طرح آباد نہیں ہو پائیں گے جیسے پہلے تھے۔ ایسے ہی لوگوں نے غزہ کو بنا دیا اور ان کو ان کے جو ہے قصیدہ خوانی بہت کرنے والے، حقیقت کچھ معلوم نہیں ہے، صرف میڈیا میں دکھاتے ہیں بھئی کون سامنے کون لڑنے والا ہے، کہاں فوج ہے، کیا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ سامنے صرف اور صرف نہتے معصوم عوام ہے جو ڈیری سہمی ہے، بھاگتی پھر رہی ہے، ادھر ادھر ٹھکانہ لے رہی ہے اور وہ بمباری کا سامنا کر رہی ہے۔ آپ دیکھو گے یہی صرف آپ کو دکھائی دے گا اور کوئی وہاں لڑنے والا نہیں دکھائی دے گا، کوئی نہیں سامنے ہے۔ لیکن میڈیا میں آپ کو، سوشل میڈیا میں ایک ایک سے بڑے بڑے ہیرو اور مجاہد دکھائی دیتے ہیں۔ کوئی اگر اسٹوڈیو میں کھڑا ہو کر ریکارڈنگ کروا دیا، رومال پہن کر کے، چہرہ بند کر کے وہاں سے ریکارڈنگ کرواتا رہتا ہے، ایک ایک سے خوبصورت لباس اور خوبصورت اسٹوڈیو میں، سمجھتے ہیں کہ یہ سب جو ہے سامنے لگ رہا ہے کہ جہاد ہو رہا ہے، لیکن وہاں کی حالت جا کے دیکھو کیسی تباہ حالی ہے۔ تو یہ ان کی حقیقت ہے، یہ ان کے کچھ ٹارگٹ ہوتے ہیں، جیسے کیسے کرائے کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو ایک جو سپاری دی جاتی ہے، ان کو ٹارگٹ دیا جاتا ہے، وہ اپنے مقصد کے لیے کام کرتے ہیں۔ آپ سمجھ لیں کہ جس طریقے سے انگریزوں نے یعنی برطانیہ نے اسرائیل کو عرب دنیا میں ایک خنجر گھونپا تھا 1948 کے اندر، اسی طریقے سے 1979 کے اندر فرانس نے ایک خنجر گھونپا ہے ایران کے اندر۔ یہ دونوں مل کر کے اندر جو ہے عالم عرب کو، عالم اسلام کو تباہ اور برباد کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو تباہی، یہ سارے ممالک جو تباہ ہوئے ہیں انہی لوگوں سے ہوئے ہیں، لیکن ان کا کچھ نقصان نہیں ہوا ہے، ان کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اور ان کی طرف سے جو تنظیمیں بنائی جاتی ہیں دین کے نام پر، جہاد کے نام پر، لڑائی کے نام پر، جب تک ان کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے، جس علاقے کو، جس ملک کو تباہ کرنا ہوتا ہے، وہاں پر ان کو ہیرو بنا کر دکھایا جاتا ہے۔ یہ القاعدہ ہے، انہوں نے سیریا کے اندر، عراق کے اندر، فلاں جگہ انبار میں، کرکوک میں، فلوجہ میں، فلاں جگہ انہوں نے حکومت قائم کر لی ہے، اب یہاں پر اسلامی خلافت قائم کریں گے اور اس کے بعد دھیرے دھیرے یہ پورے دنیا پہ چھا جائیں گے، پورا دکھایا جاتا ہے، ان کے بیان ریکارڈ کروائے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد سزائیں دیتے ہوئے دکھائی جاتی ہیں، قتل کرتے ہوئے دکھائے جاتے ہیں، اور پھر انہیں کو یہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ یہ یورپ والوں کے ساتھ اور جو کچھ سیاح ہیں، کچھ رپورٹر ہیں، ان کو پکڑ کر رکھے تھے، ان کو بڑے اچھے سے ان کی خاطرداری کی اور ان کو صحیح سے رکھا قیدی بنا کر کے، اور پھر اس کو چھوڑتے بھی ہے، کچھ لوگوں کو مارتے ہیں۔ یہ پورا جو ہے نوٹنکی چلتی ہے کچھ دنوں تک، جب تک کہ وہ علاقہ، جب تک کہ وہ ملک تباہ نہیں ہو جاتا ہے، تب تک یہ نوٹنکی چلتی رہتی ہے۔ اور جب وہ علاقہ، وہ سنی علاقہ
پورے طور پر جب تباہ ہو جاتا ہے، وہاں پر جب شیعوں کو یا یہودیوں کو کنٹرول دے دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ جو جماعت تھی وہاں پر، چاہے وہ القاعدہ کی ہو، داعش کی ہو، جبہت النصرہ کی ہو، یا الجہاد الاسلامی کی ہو، یا جو ہے داعش کی ہو، یا پھر اس کے بعد حماس کی ہو، کسی کی بھی ہو، اس کے بعد وہ منظر نامے سے غائب ہو جاتی ہے، اس کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے، بلکہ کچھ دنوں کے بعد خبر آتی ہے کہ اس کا سرغنہ مارا گیا، اس کا سرغنہ مارا گیا، اعلان ہو جاتا ہے کہ جماعت ہی ختم۔ ابھی جب وہاں پر مسلمان طاقتور تھے تو ایسا لگتا تھا کہ یہ لوگ اسلامی خلافت قائم کر دیں گے، لیکن جب وہاں پر مسلمان ختم ہو گئے، ان کی حکومت گئی، ان کی طاقت گئی، اور ان کے نوجوانوں کو مار دیا گیا، ان کے علماء کو جیل میں ڈال دیا گیا یا مار دیا گیا، سب سرمایہ ختم، ان کی پوری انرجی، پوری طاقت ختم، ان کا اقتدار ختم، اور دوسروں کو قبضہ دلا دیا گیا۔ اب ان کو سمجھ میں آ گیا کہ یہاں سے مسلمان ختم ہو گئے، اب جو رہیں گے رعایا تھوڑا بہت، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر وہ اسلامی جو خلافت تھی وہ ہوا میں چلی جاتی ہے، اور ایسے سرغنے، ایسے کرائے کے جو ٹٹو ہوتے ہیں ان کو یا تو ٹپکا دیا جاتا ہے، یا مار کے ختم کر دیا جاتا ہے، یا غائب کر دیا جاتا ہے، غائب کر دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی شہر کے شہر اور ملک کے ملک تباہ کیے جا رہے ہیں۔ اس کا تعلق عربوں سے تھا، فلسطین کا، انہوں نے یہودیوں کے آنے سے پہلے سے اس کا خیال کیا ہے، اور عربوں نے، خاص طور سے سعودی عرب نے، جو ان کو کرنا تھا انہوں نے کیا۔ 48 میں ان لوگوں نے اسرائیل سے لڑائی کی، 56 میں لڑائی کی، 67 میں لڑائی کی، مصر نے 72 میں لڑائی کی، 3 4 لڑائیاں کی ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ہمارے سامنے صرف اسرائیل نہیں ہے، ہمارے سامنے ساتھ میں اس سے بڑھ کر کے امریکہ بھی ہے، فرانس بھی ہے، برطانیہ بھی ہے، یہ تین طاقت اس کے سامنے ہے۔ ہمارے پاس جب اتنی طاقت ہو جائے گی کہ ہم ان ملکوں کو شکست دے سکیں، امریکہ کو بھی، برطانیہ کو بھی، اور فرانس کو بھی، کیونکہ یہ تینوں جو ہیں پروٹسٹنٹ طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی جو حکمرانی ہے امریکہ کے اندر، فرانس اور برطانیہ کے اندر، ان تینوں ملکوں میں سب سے زیادہ اسلام کے کٹر دشمن رہتے ہیں۔ جہاں پر اس مسلمانوں کے خلاف وہاں پر سازشیں رچی جاتی ہیں۔ ان 3 ملکوں کے اندر یہاں کا جو حکمراں طبقہ ہے تینوں ملکوں کے اندر، فرانس، برطانیہ اور اسی طرح سے امریکہ، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف سب سے زیادہ سازش یہاں پر رچی جاتی ہے حکمران طبقہ کے اندر۔ اور دیکھیں گے آپ جو مسلمانوں کے اندر جو منافقین ہیں وہ سب انہی ملکوں میں جا کے بیٹھتے ہیں، یہیں سے وہ بھی سازش کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف۔ جتنے بھگڑے ہوتے ہیں، جتنے جو ہے مسلم ملکوں کے جو مخالف اور معارض سمجھے جاتے ہیں، سب بھاگ کر کے انہی ملکوں میں جاتے ہیں۔ کوئی امریکہ میں جاتا ہے، کوئی برطانیہ میں، لندن کے اندر، کوئی فرانس کے اندر، یہیں پہ بھاگ کے جاتے ہیں۔ ساری سازشیں اسلام کے خلاف یہی ملکوں سے ہوتی ہیں۔ عربوں نے اندازہ لگایا کہ اب لڑائی کرنے کا مطلب یہ ہے، اسرائیل کو ہرانے کا مطلب یہ ہے کہ ساتھ میں 4 ملکوں کو ہرانا پڑے گا۔ ہمارے پاس جب وہ طاقت ہوگی تو ہم کریں گے، ابھی ہمیں صلح سے کام کرنا ہے۔ لیکن اس کے بعد جب دیکھا کہ عرب والے اب ایسا سمجھ رہے ہیں کہ ان کو صلح سے کام کرنا ہے، اور اقوام متحدہ کے ذریعے یہ فلسطینیوں کو ایک آزاد ریاست دلانا چاہتے ہیں، کیونکہ پہلے تو ایسا نہیں تھا، پہلے تو اسرائیل کو ختم کرنا چاہتے تھے، لڑ کر کے زیر کرنا چاہتے تھے، پورے فلسطین پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ لیکن جب مسلمانوں نے دیکھا کہ ممکن نہیں ہے یہ، تو انہوں نے پھر صلح کر لی، کہا کہ ٹھیک ہے ہم ختم تو نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہ جو اقوام متحدہ نے جو 48 میں جو فیصلہ کیا تھا کہ 45% زمین فلسطینیوں کی رہے گی اور 55% زمین اسرائیل کی، اس کو ہم مانتے ہیں، اور 67 سے پہلے جو 45% زمین جو فلسطینیوں کی تھی وہ ان کو دی جائے، کیونکہ 67 میں اسرائیل نے جو حملہ کیا اور اس کے بعد اور زیادہ حصوں پہ قبضہ کر دیا۔ اس وقت فلسطین کے پاس صرف 12% زمین ہے۔ ابھی غزہ اگر ختم ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد صرف اور صرف 6 اور 7% زمین بچے گی۔ تو یہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ 67 سے پہلے جو 45% زمین تھی وہ اسرائیل کو، فلسطین کو واپس دی جائے، اور جو یروشلم ہے، بیت المقدس ہے، وہ اس کی راجدھانی ہو، یہ اس کو ایک آزاد ریاست بنایا جائے۔ اس کے لیے عربوں کی سفارتی کوششیں چل رہی تھی۔ لیکن اس کے بعد اسرائیل نے سوچا یہ تو پھر مشکل ہو جائے گا،
ہمارے جو خواب ہیں پورے نہیں ہوں گے۔ انہوں نے دوسری طرف سے اپنا اس طرح سے منافقین امت کو ساتھ لے کر کے کبھی بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو یہ فوراً فساد مچانا شروع کر دیتے، اور اسرائیل یہ چاہتا ہے، یہ جو کچھ 7 اکتوبر کو ہوا یہ سب اسرائیل جانتا تھا، ان سب ان لوگوں کے اسرائیل کے اندر بھی خلفشار تھا، اس کی جو حکومت تھی اندر سے بھی خلفشار ہوا تھا۔ ظاہر سی بات ہے جنگ میں مبتلا کر کے اس کو دونوں طرف سے فائدہ ہو رہا ہے، وہ یورپی ممالک سے بھی ہمدردی لے رہا ہے اور اسی طرح سے اپنے ملک کے اندر بھی اس کو ہمدردی مل رہی ہے، کیونکہ اس کو مسلمانوں سے جنگ، اس کو مقدس جنگ کا نام وہ لوگ دیتے ہیں، تو ان کو جو ہے فلسطین کے اندر بھی ان کو حمایت ملتی ہے۔ اس طرح سے اس کے اوپر جو کرپشن کے الزامات تھے اور اس نے جو غلط کچھ فیصلے کیے تھے اس کی بنیاد پر بہت ساری فوجیں چھوڑ کر کے جا رہی تھی، تو یہ لڑائی شروع کرنے سے اس کو ایک ہمدردی ملی اور اس کی حکومت کو اسٹیبلٹی اور مضبوطی حاصل ہوئی ہے۔ تو یہ مسلمانوں کے خون کی تجارت دونوں طرف سے ہوتی ہے، اسرائیل سے بھی، اور ایک ساتھ کئی مقاصد حاصل کرتے ہیں۔ اب یہ 2 نیشن کا جو فارمولہ تھا، فلسطین کی آزادی کا جو منصوبہ تھا، ظاہر سی بات ہے اب وہ کہاں چلا جائے گا، وہ ٹھنڈے بستے میں چلے جائے گا جب تک یہ ختم نہیں ہوگا، وہ تو گیا، اور اس کے بعد بھی یہ لوگ آپس میں ایسے ہی تباہ حال رہیں گے۔ کہنے کا مطلب ہے کہ ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہمدردی کس کے ساتھ ہونی چاہیے اور کس کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صرف میڈیا میں جہاں پر 99% جو ہے جھوٹ پروسا جاتا ہے اور کوئی بھی سچی خبر صحیح سے دکھائی نہیں جاتی ہے، ایک دوسرے کے اہل توحید کی آپ سمجھ لیں 90% تو دشمن صرف مسلمانوں میں ہیں جو اہل توحید ہے، موحدین کے اہل توحید کے دشمن 90% تو مسلمانوں ہی میں، جتنے مشرک ہیں، جتنے بدعتی، صوفی، خرافاتی اور جو منحرف قسم کے لوگ ہیں وہ اہل توحید کے دشمن ہیں، اور کافر دنیا تو ہے ہی دشمن، خود مسلمانوں میں 90% وہ کہاں سے جو ہے صحیح خبر ہمیں کہاں تک دکھائیں گے؟ تو ہمیں اصل جو حقیقت ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کتاب کو اگر اردو میں ترجمہ کیا گیا ہے، اس کو یہاں پہ کوئی انگریزی میں ترجمہ کرے، کوئی ہندی میں ترجمہ کرے اور اس کے بعد پھیلائے، سمجھ میں آئے گا کہ وہاں پر کیا چل رہا ہے، اور جہاد کہتے کسے ہیں، اسلامی جہاد کسی کہتے ہیں، کیسے لوگ اسپلائٹ کرتے ہیں الفاظ کو، جہاد نام کے لفظ کو اسپلائٹ کرتے ہیں، اس کا غلط استعمال کرتے ہیں اور دوسروں کو سوچتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے منافقی امت سے، ایسے لوگوں سے امت کو محفوظ رکھے، بچائے، اور مسلمانوں کے جان و مال کی حفاظت فرمائے۔ جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ تو ان کی مدد فرما، اور جو دشمن ہیں اندر کے یا باہر کے ہوں اللہ تعالیٰ تو انہیں کیفر کردار تک پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمیں دین کی حقیقت سمجھنے اور ایسے منافقین کو ایکسپوز کرنے اور انہیں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت کے اندر جگہ عنایت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔